بہندا نہیں سی انہوں پتا میں ڈوب جانا ہے ایک کاغذ دی ہے تہاڈا ایمان بھی ہن کاغذ دا ہی جے جنہاں کو لئی پھر دے جے نا ایک کاغذ دا ایمان ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں تسی ذہن بنا کے آئے ہو وگر ناصر مدنی نے 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ گلاں کرنی آدھا گھنٹہ انہیں کہنا میں سفر تو آیا میں تھکیا میں تے انشاءاللہ اج تہاڈیاں پرانیاں جڑیاں ہیرا پھیریاں وی تہاڈے سامنے کر جانیاں نے جڑیاں تانوں وی یاد نہیں تانوں دس جاواں گا کہ مولوی آیا سی انشاءاللہ راہ پہ جیسو جنہیں بیٹھے نا میں جنہیں دوست احباب بیٹھے آندے راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے یہ تو میں آج تانوں تکن آیا تسی مینوں تکو پتہ چل سو صبح اللہ جاندہ میرے چان بیٹھے جے لفظ بڑا وڈا ہے میریاں پہنا بھی تیان نہ سن میرے ویر بھی تیان نہ سن میرا چان میرا مکھن میری ملائی میریاں تقریراں جنال لے جائیں میریاں گلاں جنال لے جائیں کدی پیکج لوکاں والا نونا ہے آج پیکج مدینے والا لا لیں آج پیکج مدینے والا لا لیں ناصر مدنی صدیہ ہو میرے بچوں ذرا لفظ سنیا جے بزرگو لفظ بڑے وڈے نے جتھے لے آکے گل سمجھاؤنی ہے حضرت خالد بن ولید کہندے نے میں سپاہ سالاری تو اتر کے سپاہیاں جو کھڑا ہو گیا نہ چھٹی گیا کہ میں اپنے جونیئر دے تھلے کام نہیں کرنا ہمارے پاکستان میں ہم نے جونیئر کے نیچے کام نہیں کرنا یہ کیسا سلسلہ ہے مگر حضرت خالد بن ولید کہندے نے میں لڑدا پیا شیطان منافق دے روپ چ آیا آن کے کہندا خالد تیرنا بڑی زیادتی ہوئی ہے عمر نے تینوں سپاہ سالاری تو اتار کے عام سپاہیاں جو کھڑا کر دیتا ہے تے کہندے نے پھر کہندے بڑی زیادتی ہوئی ہے تیرا ری ایکشن کوئی نہیں ویکھیا کہندے نے اچھا تے کہندے نے حضرت خالد دے سر تے جوں نہ رینگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بڑا جملہ سننے والا ہے وہ بندہ بڑا پریشان کہ اب وہ ری ایکشن نہیں آیا تے اگلی لفظ سننے والے یہ چھوڑ دو بات کہ میں نے جونیئر کے نیچے کام نہیں کرنا ہر بندے کے پاس دنائی اپنی ہوتی ہے طریقہ اپنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس سے زیادہ کام لے لے یہ پاکستان میں لفظ چھوڑو کہ میں سینئر ہوں یہ جونیئر ہے یہ لفظ سنیں پاکستان کی عزت کرو پاکستان کی بھرتی کی عزت کرو پاکستان کی کرسی کی عزت کرو پاکستان کے آئین کی عزت کرو پاکستان کے قانون کی عزت کرو چھوڑو یہ جونیئر سینئر تم نے کسی کو سلوٹ نہیں مارنا تم نے پاکستان کے پرچم کو سلوٹ مارنا تم نے آئین کو سلوٹ مارنا یہ جتنے بیٹھے ہیں میرے بچے میری تو دعوت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو دیکھیں شخصیات نہ دیکھیں چہرے نہ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کہنے نے کوئی مسئلہ نہیں ڈونٹ وری انہوں کیا ہوگا خلی ولی دفع جا کیا ہوگا کہنے نے بھائی جان تینوں کی مسئلہ ہے کہنے نے میں نو بڑا مسئلہ ترنا بڑی زیادتی ہوئی انہیں کیا کی کرنا ہے کہندے نے میری ایک گل ہے تسی اونجی لڑی جاندے جی میں سپاہ سالار لڑ دینے حضرت خالد بھی آنکھاں چانسو آگے کہندے نے مالک پہلے ہوتے دا مسئلہ ہن ایمان دا مسئلہ ہے اکھاں چانسو نکل آئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ رون لگ پہ کہندے نے آن والے آؤ خالد اودوں بھی رب دی رضا واسطے لڑدا سی خالد ہن بھی رب دی رضا واسطے لڑدا پیا ہے اسی جڑی مسجد دے نمازی لڑیے وہ دیاں کھلا بند کر دینے وہ دا چندہ بند کر دینے اس مولوی نہ ملنا چھڑ دینے کلمہ پڑھ کے دسو آج مسلم دا حال ہے کہ نہیں ایسا ہے وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود میرے بچوں میرے بزرگوں خدا کے لیے سمجھیں مستوں سے دشمنی مت ڈالے بندوں سے دشمنی رکھتے ہو مستوں سے کیا دشمنی ہے اچھا میں نے دیکھا باہر کوئی مولوی لڑ پہ نا وہ جو مسیحتہ والے انج دے ہوں دینے بھی مسیحت نے تینوں مرجیں سیر پاڑے اتران لڑے آترنا مولوی ہے تو مسیحتہ نہ ہوئے ٹھوک دیتا یہ دشمنی ہے اسلام سے یہ اپنے اسلام سے دشمنی ہے اپنے کردار سے دشمنی رکھو اسلام سے دشمنی ہے نا تمہارا کردار غلط تو اسلام کا اس میں کیا قصور ہے
اونچی بولیں، اسلام کا کوئی قصور ہے اس میں؟ کبھی کسی مسجد نے کہا کہ کسی کو تھپڑ مارو؟ کبھی کسی مسجد نے کہا ہو کسی کو تھپڑ مارو؟ نہیں کیا۔ یہ مسجد تو وہ ہے جہاں کوئی آ کر پیشاب بھی کر دے تو میرے نبی نے کہا خبردار اس کو مارنا نہیں ہے، اور انہوں پیار نہ کیا۔ اج کل دی ہوندی تے ادھیا بندے نے انجی انہوں مار دینا سی۔ بھائی اسلام کو جانو، اسلام کو میں لفظ کیا سی ایسا اسلام نو منیا، اسلام نو جانیا نہیں۔ وہ جدو وجہ نہ آن کے مسجد چونے پیشاب کرتا، ساڑھا جنجوہ ٹاؤن ہوندہ تے انہوں تے توہین لاگ کے انہوں ساڑھ سوڑ کے ماروی دیتا ہوندہ۔ یہ جذبات سے نکلو، تم سے زیادہ جذبات عمر کے پاس تھے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مگر جذبات کو کول مائنڈ کرنے کے لیے مصطفیٰ نے کہا آنا رسول اللہ۔ تو جب صدیق کے پاس گئے نا عمر تو کہنے لگے صدیق ہم حق پہ نہیں، تو کہتے ہوا رسول اللہ، جو اللہ کا رسول کہہ دے وہی حق ہے۔ جذبات نہیں، جذبات وہاں چلتے ہیں جب 313 بدر میں آ جائیں، جہاں نبی کہے آج جذبات دکھانے۔ حضرت خالد بن ولید کہندے نے ان تے ایمان دا مسئلہ تے آج ساڑا کردار دیکھ کیوں بھی حضرت خالد بن ولید بغاوت کر دے نال لوکا رلنا سی کہ نہیں؟ اچھی بولو، کئیاں رل جانا ہی نال، جنہوں نبی پاک کہنے کہ خالد سیف اللہ ہے، مگر عمر کے جملے نے یہ ثابت کیا ہم کسی بندے پہ اعتقاد نہیں رکھتے، رحمان پہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ فتح کون دیتا ہے؟ اونچی بولیں، اللہ فتح۔ حضرت سعید بن عمر نو چھاپا پہ گیا نا تے حضرت عمر آئے، کہنے نے سعید میں کھلی کچہری لاؤنی ہے، انڈور نہیں، انڈور کیمرہ نہیں، اوپن۔ ایتھے عوام دی تذلیل کھلے عام ہوندی ہے تے وڈیاں نو آندے نے کیمرے تے نہیں لے آنا۔ میریاں گلاں بڑیاں سمجھن والیاں، تسی انشاءاللہ آج غور کرو گے کہ میں کتھے بول رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی اب دو ہیں، بڑے کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے۔ حضرت سعید بن عمر نے سٹے نہیں لیا، سٹے وکیل کر کے تاریخ بھی نہیں پوائی کہ میرے کو تیاری نہیں، میرے کو ادھے بندے وچ بیٹھے نے جڑے جھوٹھی درخواست دے کے تے عدالت کولو تاریخ لے کے آندے تے پھر آندے جج گندے نے فیصلے نہیں کرنے۔ آدھے بندے وچ بیٹھے نے جڑے تاریخ لے کے آندے نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دے کے مینوں ڈینگی ہو گئی، مینوں کرونا ہو گیا ہے۔ ادھے بیٹھے میں ادھے تاد کہنے بھی پورے کہہ دیتے تے لاڑی نہ پہن لڑ پہندے بندے، حالات تاڑے سارے جو صرف 95% بندے جڑے نے نا وہ طریقہ لین والے نے، 5% کہندے نے کہ بھائی چھیتی فیصلہ کر، جو حق کے وہ حق کرتے ہیں۔ 95 یہی آندے نے بس تاریخ لئی، نہ وکیل گندا ہے، نہ جج گندا ہے، نہ پولیس گندی ہے، تسی گندے ہو جڑے جا کے پولیس نو غلط کہندے ہو۔ تو اتھے وقوع طے ہویا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یہ ایف آئی آر کا مخفف ہے، جس کی وجہ سے ایف آئی آر کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ابتدائی رپورٹ۔ وہ رپورٹ تم نے لکھائی ہے، پولیس کو نہیں پتا وہاں کیا ہوا، جو تم لکھاتے ہو پولیس وہ لکھتی، وکیل نو بھی نہیں پتا کہ کی ہویا ہے، تو انہوں جا کے دسنا ہے کہ میں پائی مسئلہ تے کیس جتنا ہے۔ جج جڑا کرسی تے روز ٹائی لا کے آ کے بندہ ہے، میرے بڑے جج صاحبان دوست ہیں، میں نے ادھر آپ کے جناب اعلیٰ کو خطاب بھی کیا ہے، یہ سید جناب جی آپ کے پاس ہی بار بولو کلر سیدہ، ادھر میں نے بار سے خطاب کیا، میں نے ادھر نبجی لاہور میں اب کتنے جناب جڑا والا بار کو خطاب کیا، صادقہ بعد ججوں کو وکلا کو خطاب کیا۔ وہ وکیل وہ جج جا کر روز کرسی پہ بیٹھتا ہے، تم اپنے وکیل کو فون کرتے ہو کہ جھوٹی کوئی درخواست دے کے نا آج منگا دے، اگلی تاریخ تے بیٹھا جائتے بیٹھا بیچارہ ٹائم کٹ۔ پورے پاکستان کے اندر صرف 3000 سول جج ہے،
تم کہتے ہو کیس نہیں نبڑتے، کیس تم نہیں نبڑنے دیتے۔ بولو کیس تسی نہیں نبڑن دیں دے، انصاف تسی خود لین واسطے تیار نہیں۔ جج تے روز ٹائی لا کے آگے بندہ ہے میرے ججہ نال میری دوستی ہے، میں کئی بار انہوں نے کیا کام چلیے کہنے جناب ہم نے عدالت پہنچنا ہے۔ اچھا پھر ایک بندہ شہادت کرائے گا نا تو دوجی پارٹی لمکائی جائے گی، بحث ہی نہیں کرنی، تو جج اتنے ان کی کرے، جج کہندا گواہ لے آؤ، یہ آندے جی اتھی ماں مر گئی، اگلی بار دی ساس مر گئی، اگلی بار دا پیو مر گیا۔ میں آج تانوں ایک گلاں سمجھا رہا ہوں کہ صحابہ نو من دے سارے نے، جان دے کوئی کوئی۔ سعید بن عمر نے نہ حکم تنائی لیا نہ سٹے لیا، فارنگ فنڈنگ کیس تے ساڈا امیر المومنین بھی تے سٹے تے ہی ہے نا۔ صادق امین صاحب، واہ سابق نثار صاحب اللہ تیری عمر چ برکت پائے، چنگے بندے نو صادق امین کہہ کے گیا، قوماں فخر کرنگیاں، فخر کرنگیاں قوماں۔ میچ جدو جتیا تو انہیں کہا کپتان دی بہادری ہے، تو جدو میچ رہا تو انہیں کہا کھلاڑی غلط نے، بدلو، کپتان نہیں بدلنا، کھلاڑی بدلو۔ اللہ آج عمر آیا چھاپا ماریا تانوں کوئی عمر نہ شکایت ہوئے، کوئی وہ دے گورنر نہ شکایت ہوئے، تے ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہندہ مینوں بڑیاں شکایتاں نے، کہندے کہلی شکایت ہے سعید بن عمر روز لیٹ ہوندا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سعید چھیتی اپنا عذر پیش کرو، تے جناب سعید بن عمر دیاں اکھاں ڈول پئیاں، کہندے نے جناب میرے گھر چ ملازم کوئی نہیں، آٹا میں اپنے ہتھاں نال گننا ہے، میری بیوی روٹیاں پکاندی میں بچے کھلانا ہے، انی دیر چ میں لیٹ ہو جانا ہے۔ جناب فاروق اعظم دیاں اکھاں چوہاں سوا گئے، خان جی او سعید بن عمر تو کون ہی ملازم رکھیا؟ کہندے حضور میں ڈر گیا کتے قیامت نو اس ریاست دا قرضی نہ کہہ دے کہ میرے واسطے پیسے نہیں سی، اے اپنے گھر چ ملازم رکھدا سی، اے تے کام اپنے ہاتھ نال وی کر سکدا سی، میری رایا چ کوئی بےروزگار کتے قیامت نو اے نہ کہہ دے کہ ریاست نے میرا حقوق ادا نہیں کیتا سی، تے آ جڑا گورنر ملازم کر چ رکھی پھردا سی۔ اج میں اپنے ویرا ملک دے حکمراناں دیاں کاراں دیکھاں، لینڈ کروزر V80 XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹج ہونڈا سویک فارچونر، میں ندیاں واسکٹاں ویکھاں، شیروانیاں ویکھاں، گڈی دا گیٹ پھڑ کے کھولن والا ویکھاں، قومی اسمبلی دے سپیکر دے کرسی کماؤن والا ویکھاں، جنہ دیاں کرسیاں پیچھے بھی ملازم کھڑے نے، جنہ دیاں کرسیاں پیچھے بھی ملازم کھڑے نے۔ حضرت سعید بن عمر کہندے نے میں ملازم نہیں رکھیا، میں رایا دا گورنر ہے، میں اپنے ہاتھ نال کام کرنا ہے، آٹا میں گننا ہے، میں کروڑ روپیہ نام دینا ہے، پاکستان دے لاہور دے گورنر ہاؤس چ چلو، ٹکے دا کام نہیں ریاست دا کر دے تے روز لکھاں دیاں دعوتاں لوکاں نو کھوائی ہوندے نے۔ حضرت عمر دیاں اکھاں ڈھل پئیاں، واقعہ مینوں ڈراؤن واسطے صحیح آیا سی۔ کہندے نے اور شکایت، کہندے جی ساڈی دوجی شکایت ہے سعید بن عمر 15 دن بعد چھٹی بھی کر لیندا ہے۔ حضرت سعید بن عمر نو کہندے نے پاک فروخ فرماندے نے، مراد رسول فرماندے نے، فخر اسلام فرماندے نے، فخر عدل فرماندے نے، چوائس مصطفیٰ ہے۔ سعید بول تیرے کل کی عذر ہے، تو 15 دن بعد چھٹی کر لینا ہے؟ کہندے نے حضرت میرے کل ایک کی سوٹ ہے، میں 15 دن بعد دھونا بھی ہوندا تے سکونا بھی ہوندا ہے تے دیہاڑی انجی گزر جاندی۔
آج کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، کتنے بزرگ بیٹھے ہیں، بتلا پاکستان میں ایک بھی ایسا کوئی وزیر ہے، کوئی ایسا حکمران ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی اے سی ہے، اے سی چل دی چھڑ کے نکل جاندے دفتراں کہندے نے ایک ہی سوٹ ہے وہ تونا تے ہو سکونا ہے تے کہندے نے سید تو دوسرا سوٹ بیت المال چو بنا لے کہندے نے مینوں ڈر آندا ہے میری ریاست دے وچ کوئی ننگا کتے قیامت نو سوال نہ کر دے مالک دے کول دو سی میرے کول ایک بھی نہیں سی لہذا میں سوٹ ہی ایک رکھیا ہے کتے قیامت نو جواب نہ دینا پے جائے آج میری پارلیمنٹ کے سامنے خودکشیاں ہو رہی بچوں کے منہ لگ رہے ہیں ہائے اللہ میری توبہ ان کو کون سمجھائے مدینے کی ریاست کا نام تب یوز کرنے والا تم نے جانا ہی نہیں مدینے کی ریاست کیسی تھی آج کتنے لوگ بے روزگار ہیں میں سوال کرنا چاہتا ان مسجد والوں سے یہ 150 فٹ تم نے مینار بنا لیا ہے میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اگر تم نے 2 کروڑ اس مینار پہ لگایا ہے تو انشاءاللہ اگر 2 کروڑ اس محلے کی بیوہ عورتوں پہ نہ لگایا تو قیامت کو یہ مینار ہی تمہیں پھنسا دے گا اس مسجد کا مینار ہی تمہیں پھنسا دے گا یہ جو تم نے خوبصورت لگایا ہے اللہ نے کہنا یہ مینار تو 5 فٹ بھی بن جاتا میری مسجد کے شاعر میں اللہ سے نشانی ثابت ہونی تھی یہ مسجد ہے مگر یہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ مسجد کے مینار پہ لگانے والا ہو تم نے کبھی اس گلی میں نہیں دیکھا کتنے یتیم رل گئے اس گلی میں کتنے یتیم رل گئے اور میں شیم فار یو کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد کے مینار پہ 2 کروڑ لگائیں اور اس مسجد کے امام کا مکان لیٹرین کی چھت پہ بنا کر ایک کمرہ دیتے ہیں تاکہ تیرا بچہ کوئی مولوی نہ بنے تجھے کوئی بیٹی کا رشتہ نہ دے تمہیں اپنے گاؤں میں رشتہ کرنا پڑے آج کتنی مساجد کے اماموں کا ایک کمرہ ہے لیٹرین کے اوپر اور ساری زندگی اس کی اوپر سے گزر جاتی اور اس کے ایک چھوٹی سی سیڑھی کا دروازہ ہے اس کی لاش بھی پکڑ کے کپڑوں سے نیچے لائی جاتی ہے جس قوم کے پیشوا امام کی نمازیوں کو خبر نہیں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ فرض نماز مسجد میں آئی کیوں یہ سنت اور نفل گھر میں پڑھا کرو صرف فرض نماز مسجد میں پڑھا کرو فرض نماز مسجد میں کیوں لائے تھے دائیں کو بائیں کی خبر ہو جائے یہ قلین تم نے 6 لاکھ کا بچھا لیا مگر اس پہ نماز پڑھنے والے کے کپڑے کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی جرابوں سے سمیل آتی میں اس کو 2 جرابوں کے جوڑے ہی لا کر دے دوں یہ 6 لاکھ کا قلین بچھا کر کہتے ہیں ہم نے قلین بڑا اچھا بچھا دیا پنگی بھی مرے سیاستدان بھی مرے تے فیصل قیوم جا کے سیاستدان دے بچے نو کہنا کبراوی نا پتر اسی تیرے نالا اے قمر السلام دے پتر میں تیرے نالا تے میری گڑی چ بیٹھ جلسے کرانگے اے سیاستدان دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے تے بدماش تے پتر دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے تے چرسی دے پتر دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے تے نوکر دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے کسی تاڈے سر تے اے نمازی کیڑے پاسے جان گے جڑے قیامت نو اللہ دے دربار چ پھسے ہون گے کہ تاڈا کوئی نمازی بھرا مریا سی تے تسی بیوہ عورت اینا بھی نہیں جا کے کہہ سکے کار بہ جا عزت لے کے اسی تو 20,000 روپیہ کٹھا کر کے نمازیاں کرو تیرے کار دا راشن بھیجا کر یہ فرض نماز تو مسجد میں اس لیے لائے کہ ایک دوسرے کی خبر ہو جائے آج کران دے کار ٹبرہ دے ٹبر بگڑ گئے جدو ایتھے کو بچہ آنڈے ویچن والا گلی چاہندہ تینو پوچھو ہوئے گی کہ تیرے بچے نو کمرے چوی سنابی مچھر لڑے تے تو منہ تے کمبل دینا مچھروانی چ رکھدا ہے ٹھنڈ لگے تے پیر تے کمبل دینا ہے ایتھے بچہ انڈے ویکدا وے باہر نکلیا کر بچے کتنے انڈے رہ گئے 20 انڈے رہ گئے کنے دا انڈا ہے 25 دا انڈا لے کے 500 روپیہ انہوں دینا 100 بھی ود نہیں دینا جننے انڈے کوے جننے دا کوے ان نہیں دینے کٹ بھی نہیں کرانے 500 دے کے انہوں اکنا میرے بیٹا تو اگے کنے بجے انڈے ویچ کے جانا ہے جی میں 12 بجے چلے جانا ہے آج کنے بجے تیرے وے گنے 9 بجے پتر سو جا کے نیتے ہوئے وہ 3 گھنٹے بچہ پہلو جا کے سو جے اللہ دی قسم ہے تیری وجہ تو 3 گھنٹے پہلو سوئے گا اللہ قبر دی نیند آسان کر دے گا یہ نیکی تو تمہیں کرنی نہیں آتی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والے سے محبت کرتا آج کتنے بیٹھے
میں لفظ سمجھانے لگا ہوں۔ سید بن عمر تیسری تیری شکایت، کہنے جی تیجی شکایت ہے آؤ، اے سانو شام دی نماز تو بعد ملدا نہیں۔ شام دی نماز تو بعد اے شام دی نماز تو بعد سانو ملدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ میرا بھائی اسمام جی منیر دنیا تو گیا، تم ہی فکر کر لا۔ میں تیرے سامنے فکری تقریر کرنا ہے، تینوں دسنا ہے، مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمض پچھاتی، میں تینوں دسنا ہے۔ میرے بھائی شبیر نو دلاسا دویں تے اے لفظ سنی ذرا تیار نال، بڑے وڈے لفظ نے جنہاں نو آخرت دی فکر ہوئے، ہیرا پھیری نہیں لاؤندے، چوریاں نہیں کردے، ٹھگیاں نہیں مار دے، کسی دا حق نہیں کھاندے۔ سید بن عمر دے بارے تیجی شکایت ہے، حضرت شام تو بنا سانو ملدا نہیں، سانو 15 دی مچائی دی جدوں پولیس کریے فون کریے ریاست پہنچ جائے، سانو 15 دی سروس چاہی دیئے، جدوں فون کریے ایمرجنسی پہنچے۔ ہاں میں صدقے جاؤں امیر المومنین تو، اور سید اپنا عذر پیش کر۔ جناب سید بن عمر کہندے نے نہ ہی پوچھو تے چنگی گل ہے، کہندے نہیں تانوں دسنا پینا ہے، کہندے جی نہ ہی پوچھو تے چنگی گل ہے، کہندے نہیں دسنا پینا ہے۔ جناب سید بن عمر کہندے نے حضرت میں شام تو بعد دروازہ اس واسطے نہیں کھولدا، سارا دن جڑے میں فیصلے کیتے ہوندے نے، میں رات مسلے تے کھلو جانا ہے، مالک میں تے صحیح انصاف کیتا ہی، جے غلطی کوئی ہو بھی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دی، تیرے دربار چ جواب دین دی میرے کول ہمت نہیں۔ چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر، اگے رب دے گریا زاری کر، اٹھ سجاتے او سواری کر، او دا رو رو عرش ہلا دے تو، او سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، وچ سجدے دے اتھرو سٹ دی نہیں، جتھوں روکی گئی۔ اوے محبوب منانا ہوئے موبائل تے کلا بے کے گلا کرنا ہے، میرا دنیا دا محبوب من جے جانو مانو من جائے۔ یہ ساؤنڈ والا کدھر ہے؟ تھوڑی سی آواز کم۔ دنیا کا محبوب منانا ہو، یہ دنیا کا محبوب منانا ہو، جتنے بیٹھے ہیں یہ بچے یہ موبائل پہ بات کرتے ہیں، بچوں سے سیکھ لو۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں موبائل والے، یہ 3 گھنٹے پیکج لگا کر رات کو اکیلے بیٹھ کر اپنی جانو سے بات کرتے ہیں۔ میں نمازی کو بتانا چاہتا ہوں، وہ تم نے اپنے محبوب کو منانا تو طریقہ ان سے ہی سیکھ لو۔ یہ لڑکے تمہارے نزدیک بڑے بے حیا ہیں، مگر ان کو محبوب منانے کا سلیقہ بڑا ہے۔ یہ سیمی وہ رکھتے ہیں جس میں دوسرے کی کال نہ آئے، نمبر ہی کسی کو نہیں دیتے۔ ان بچوں سے سیکھو کہ محبوب کیسے مانتا ہے۔ یہ مسجد میں تیزی تیزی نماز پڑھ کے دوڑنے والا، تمہیں کیا پتا تمہارا محبوب کیسے مانتا ہے؟ یہ بچے سم لیتے ہیں، کسی کو نمبر نہیں دیتے کہ دوسری کوئی کال بیچ میں۔ اچھا یہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر بیچ میں کوئی کال آگئی تو محبوب کو شک نہ پڑ جائے، اس کا دھیان اور طرف بھی ہے۔ کس کو نمبر دیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں، بولے میں بڑے طریقے سے بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ جانو مانو کے چکر میں یہ بچے پڑے ہیں، رات 3 گھنٹے اپنے محبوب کو مناتے ہیں۔ میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دنیا دار بچہ اپنے محبوب کو منانے کے لیے کتنی سوچے چینج کرتا ہے، کتنے طریقے اپناتا ہے، پھر اس کا محبوب مان جاتا ہے۔ میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کبھی اپنے مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے؟ وہ کہتا جب ایک چیئرمین ایک MP فیصل قیوم کے دروازے پہ جائے تو انتظار کرتا سارے اٹھ جائیں، تو میں پھر پوچھ اوے احمد زبان کیوں بیٹھا ہے؟ تو میرا تجویز کرنا ہے، تائید کرنا ہے تو خیر ہے۔ وہ کہتا جی میں نے کام میں وہ چلا ہویا ہے، پہلے دسنا سی۔ کہتا جی میں سوچیا کلا کلے دی گل دھیان نہ سندا ہے۔ بندہ بندے کل کلا جا کے گل سنانا پسند کردا ہے، کدی کلا نکر چ بیٹھ کے انہوں بھی کیا ہی انا میری سندا ہی نہیں، کہنا جی میری سندا ہی نہیں۔
میں تانوں دلیل دینا جنی گناہگار دی سندا ہے وہ اینی سپیڈ نہ سندا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نو بھی پوچھنا پہ جاندا وہ کھائی دے رسول کہہ رہا ہے کہ وہ کھائی دے تے جے جنجوا ٹاؤن والا رب ہوندا نا تے اللہ نے وکھا دینا سی اللہ نے کہا جدوں میرا نہیں سی ادوں نہیں وکھایا ہن تے میرا ہے بھی جدوں میرا نہیں سی میں تے ادوں نہیں وکھایا تے ہون تے انہیں میرے نال صلح کر لی تے کیتی بھی کس طرح ہے اس سگنل نال کیتی ہے جدا نیٹ ورک بزی نہیں ہوندا پیکج مکدا ہی نہیں وہ دا نمبر ایزی بھی بڑا ہے تے بزی بھی نہیں ایتھے مولویوں بندہ گل سناؤنا ہوئے نا جی میں ماڑا ہے فلانا فوت ہو گیا جنازے دا اعلان کر دو مولوی دے جنازے اعلان کرن دا طریقہ ہی اور ہوندا جان دا آپ پہ کر لو جان دا حضرات فلانا فوت ہو گیا جنازہ نہ چلے جاؤ جدو مردہ نہ تگڑا پھر مولوی اعلان کرتا حضرات فلاں بن فلاں 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 ٹاؤن کمیٹی کا رجسٹر میرے پاس ہے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فوت ہو گئے ہیں قضاء الہی سے جنازے میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں حضرات اعلان ایک دفعہ پھر سنیں جھوٹ نہیں میں بول رہا میں یہ بات کر رہا ہوں اپنی بات پہ پکا ہوں آپ بلا سوچے کہ مولویوں کے پاس بیٹھ کر مولوی ڈر جائے گا میں نے کو ڈرنا میں سچی بات کرنے لگا ہوں غریب کا اعلان اور طرح امیر کا اور غریب کا جنازہ پڑھیں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بخش پاویں مانا بخش چلو تے تگڑے دے جنازے تے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ کل نفس ذائقۃ الموت حضرات ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ حاجی صاحب بڑے اچھے تھے چودھری صاحب بڑے اچھے تھے راجہ صاحب بڑے اچھے تھے عباسی صاحب بڑے اچھے تھے فلاں ملک صاحب بڑے اچھے تھے بولو تعریفیں ہوں گی نا پھر وہ دی قبر چ بھی آپ اترن کئی بانگ بھی پڑھن لگ پہ کئی سلیب تے کلمہ لگ کے نپن لگ پہندے یہ کیا ہو گیا ان مولویوں کو تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے یہ کلمہ دبانے کے لیے نہیں آیا یہ کلمہ لہرانے کے لیے آیا ہے اور تم نے سلیبوں پہ کلمہ لکھنا شروع کر دیا لاؤ کس حدیث سے یہ کلمہ سلیب پہ لکھ کر مٹی ڈالنا جائز ہے اگر کوئی کلمہ کوئی اور دبائے تو تم اس کو ویسے ہی مار دو اور تم خود ہاتھوں سے کلمہ دفن کرتے ہو یہ سلیبوں پہ کلمہ لکھتے نہیں ہے بلکہ جنہوں نہیں ہوندہ نماز جنازہ وہ بھی آندہ کلمہ لکھا لو بیچ میں قرآن رکھتے ہیں عہد نامہ رکھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قرآن دفن کرنے کے لیے نہیں آیا یہ تو دفن ہوئی بچی کو زمین سے نکالنے کے لیے آیا تھا آج ہم نے قرآن کو بھی دفن کرنا شروع کر دیا اور آج ہم نے قبروں کے نیچے کلمہ بھی دفن سلیب پہ کلمہ لے کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں کس قوم نے اپنے کلمے پہ مٹی ڈالے مجھے بتاؤ کسی عیسائی نے کلمہ لے کے مٹی ڈالی کسی یہودی نے ڈالی ہو یہ کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں کو جذبات میں آ کر تم عقیدت میں کیا کیا کرنے لگ پڑے ہو یہ کلمہ سلیب پہ لکھ کے میت نہیں بخشی جائے گی یہ کلمہ تو اس کوئی قبر میں آئے گا موت کے وقت آئے گا جس نے کلمے والی زندگی گزاری ہو کفن پہ لکھ لو اوپر کلمے والی چادر پائی ہوندی ہے کفن تے تمہیں شرم نہیں آتی کہ شرمگاہ کے اوپر بھی تم نے وہ کلمے والی چادر رکھی ہوتی ہے اگر یہ کام کو غیر مسلم کرے تو یہ مولوی فوراً ہائی لائٹ کریں گے یہ شرمگاہ کے اوپر کلمے والی چادر رکھی ہوئی یہ جو کپڑا پہنتے ہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا اس پہ قرآنی آیت لکھی ہو تو فیس بک پہ آ جاتا ہے یہ کھوجی انہوں نے کلمے والا کپڑا تیار کر لیا یہ بے ادبی ہوگی تو جب تم مردے کے اوپر وہ کلمے والی چادر ڈالتے ہیں تمہیں کسی نے نہیں کبھی بولا کہ اس کی شرمگاہ کے اوپر تم نے یہ قرآن کی آیتیں لکھ کے رکھ دی آج کتنے بیٹھے ہیں کبھی یہ بات سنیے خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھو بدلو تم عقیدت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو کہ تم نے کہا کہ جو کام صحابہ کو نہیں پتا تھا ہمیں پتا ہے صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا اور ہم سے زیادہ دیکھا تھا ہم نے صرف جذبات میں دیکھا ہے
آج کتنے بیٹھے ہیں میرے دوست میں لفظ سمجھانے لگا ہوں، جب بھی کسی میت پہ ایسی چادر پڑی ہو تو اٹھا کر اس کو بولا کرو کہ یہ آپ کو پتہ نہیں کہ میت کے جسم پہ قرآن رکھ دیا تم نے، جس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، بولو جس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا اس قرآن۔ آج کتنے بیٹھے ہیں کسی کو سمجھ ہی نہیں۔ اچھا یہ باتیں کریں نا تو لوگ کہتے ہیں یار انہوں یہ جی گلا کرنے کی لوگ، بھائی میں نے سدیا کا دے واسطے جے میں تاڑی فوتگی دے موقع تے یہ چیزاں بیان نہیں کرنی، اور کئی کہیں گے یہ میت فوت ہو گئی عورت، اس کے کندھے کو اب اس کا خامد جنازہ کو کندھا نہیں دے سکتا، کیوں؟ تو پھر اس کے نکاح میں جنت میں حوروں کا سردار کس نے بننا ہے؟ اگر نکاح ختم ہو گیا ہے کندھا نہیں دے سکتا تو پھر وہ حوروں کی سردار کس چکر میں بنے گی؟ خامد کی بیویوں کے سردار بنے گی نا، اگر بیوی ہوئی تو بنے گی نا۔ اچھا یہ نکاح بھی بڑا کچا دھاگا بنا دیا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا بن لیا تو ٹوٹ جائے گا، اس کا پڑھ لیا تو ٹوٹ جائے گا، اس کا پڑھ لیا تو ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ ہمیں جنی ورہ مرضی کئی جان میں تنو رکھنا نہیں، میں انج کرن لگائی تو پھر آخر میں دلوں نہیں سکھی چلیا تینو انیا پتہ نہیں بھی یہ لفظ کی نے۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی پیار نال بندہ بڑی نو ماں کہہ سکتا، میں بشرما یا کر تینو ہور کوئی سوال نہیں لبا، میں جنو ماں کہنا انہوں کہندا نہیں تے جنو نہیں کہنا انہوں پوچھن دیا میں بھی کہہ سکتا بندہ۔ یار کیسی نلیکی دنیا کی ہے کہ جنو ماں کہنا انہوں ماں کہندے ہی نہیں، انہوں نہیں کہندے نے، بولو این جی ہے نا۔ اللہ جناب سید بن عامر نو کہندے نے چوتھا سانو شکایت ہے، اے فیصلہ کردہ مرگی دا دورہ پہندہ تے ڈگ پہندہ تے کمبن لگ پہندہ ہے۔ تے جناب سید بن عامر کہندے نے میں خبیب نو مکہ سولی چڑھ دا ویکھیا سی، حضرت خبیب جدو سولی چڑھے میرے نبی نے فرمایا مقداد جڑا میرے خبیب دی لاش لے کے آوے میں انہوں جنت دا ٹکٹ دینا ہے۔ حضرت خبیب مقداد ایک اور صحابی تر پہ کہندے نے 8 راتاں تے 8 دن لگ گئے، 16 راتاں تے 16 دن لگ گئے، میں خبیب نو مکیوں لین تریا، لاش خبیب دی لٹک دی پئی، زندہ خبیب نو سوے لگ گئے۔ او سنو کلمے دے نام تے قسمہ چکنے والو، وہ تانو کی پتا کلمہ کی شایا، انہیں کلمے دے نام تے زندہ خبیب نے صرف میکھاں کھا دیاں۔ حضرت ابو سفیان کہندے نے میں ادو مسلمان نہیں سویا، میں خبیب نو کیا ہے نہیں کہہ دے کہ میرے بتیجے محمد نو میری جگہ تے کنڈا ہی لگ جائے، مگر خبیب کہندہ ہے پھر کہندے جان بچ جائے گی، کہندے اسے جان نو چلے پانا جڑی یار تو واری نہ جائے۔ کہندے نے میں خبیب نو سولی چڑھ دیا ویکھیا، کون کہہ رہے سید بن عامر؟ کہندے نے خبیب ٹس تو مس نہیں ہویا، اتے پرندے لاش دے قریب نہیں ہوندے، خبیب دی لاش لٹکیے، جنہ اللہ رسول نو جانے آوے پرندے بھی جانن لگ پہندے دی لاش دے قریب نہیں ہونا۔ میں جملہ بولا تھا تم نے صحابہ کو جانا ہی نہیں، تم نے اسلام کو جانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کو جانا تھا وہ ڈاکٹر اسرار تھا، جس کی باتیں آج 25 سال بعد سچی ہو رہی، وہ ڈاکٹر اسرار کی باتیں آج دیکھو۔ جنہوں نے اسلام کو جانا ہے، جتنے بیٹھے ہیں یہ بات نوٹ کریں، کہندے نے میرے نبی کریم نے فرمایا خبیب دی لاش لے کے آؤ، تے مقداد کہندے نے اساں جدو سولی دے قریب پہنچے 16 راتاں تے 16 دن گزر چکے سی، تے کہندے نے خون انج نکل رہا سی جویں خون ہی شہید ہوئے۔ ذرا فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے وے بہو، تے جنہ حق دی رمض ہے پچھاتی نالک سنگی او یارا سنگ ہوئے نہ کریے اتے کلو لاج نہ لائے
موتیاں نے سلہور پاوے موتیاں چاگے چگائیے کھارے کھو بٹھے لا بہو پاوے سیا بنے گڑ پائیے تمہیں کدی او تربوز نہیں بنے دے ہو پاوے مکیاں پھیرے لے آئیے مکہ کے آگر مکھ دی لائی جے دلوں نہ گلے مکائیے اللہ یہاں کتنے دودھ میں پانی ڈالنے والے بیٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں دودھ میں پانی بھی ڈالتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں چگلی بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں ٹھگی بھی مارتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں جوتا بھی اٹھاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بولو نمازیں پڑھتے ہیں جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں بیٹا توجہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے کہتے ہیں چپ کر آ گیا جدے کارچ بیٹھے ہو دا ڈر نہیں جڑا آیا ہو دا ڈر ہے نوجوانوں بھی میں انشاءاللہ لے آ رہا ہوں میں ذرا اینا وڈیاں ذرا تھوڑا سدھا کر لواں نا نوجوانوں دی واری بھی آ رہی ہے توجہ میرے وال ایسا ایمان ہے اللہ جاندہ ہے سوا 10 ہو گئے نے کڑی پائی دی جا رہی ہے پر انشاءاللہ کڑی کدھی نہیں کہے گی مجھے ٹائم نہیں ملا یہ شکوہ نہیں کرے گی ناصر مدنی انشاءاللہ آج لاہور سے نیت کر کے آیا تھا کہ آج میں اپنے یاران دے کول چل لائیں اور آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں بھائی شبیر کو تم اپنے بھائی کی قبر پہ مٹی ڈال کر بھی کہا کہ جلسہ ہونا چاہیے اللہ کی قسم ہے جتنے بندے آج رائے ہدایت پہ آئیں گے تیرے بھائی کی قبر کو انشاءاللہ اللہ انعام دے گا تجھے صبر کا انعام دے گا انشاءاللہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں او میرے بچوں میرے بزرگوں دوستو گل سمجھانا ہے کہندے نے حضرت عمر فاروق نو کہندے نے سید بن عمر جدو مینوں خبیب دی لاش لٹکی نظر آندی ہے تے مینوں ہوش ہی اڑ جاندے نے سید تو کچھ بھی نہیں اسلام لے کیتا جنہیں کیتا ہے سولی تے لٹکیا خبیب ربا ایک میری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں پل گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے میں گلی گلی ویچ ویکھی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے آج جتھے ویکھو امت دا شرازہ بکھریا عرض کرنا چاہ رہے ہیں لفظ سننے والے میں لفظ سمجھاؤں لگا پلے بنیا جے جناب کون عمر بن عبدالعزیز ترکی استنبول تو لے کے تیرے لاہور تک اسلام آباد پنڈی تک جنجوان ٹاؤن تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہے یہ 3 بر اعظم دا حکمران ہے عمر بن عبدالعزیز 4 سال آندہ جناب جی بہن ہوئی ہے ایک کبیرہ بادشاہ دا جوائی ہے ادا دی دادا سسر بادشاہ ہے جدا سورا بادشاہ جدے 4 سال بادشاہ 7واں آپ بادشاہ امام زین العابدین دے شگرداں وچوں 99 ہجری چ حکمران بنے امام حسن بصری بھی امام زین العابدین دے شگرد نے امام حنفی ثوری بھی امام زین العابدین دے شگرد نے اے عمر بن عبدالعزیز جنوں عمر ثانی کہندے نے لفظ سنیے عمر بن عبدالعزیز اور میرے بچوں میرے دوستوں یہ میں لفظ کہنے لگا ہوں جنہوں نے نبی کو جانا اس کو سعید بن عامر کہتے ہیں جس نے سعید بن عامر کو جانا اس کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں تم نے کس کو جانا ہے تم تو جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کا بھی حساب لگاتے رہتے جتنا تو مولوی کا حساب لگاتا کبھی اپنا لگاتا تو ولی ہو جاتا ہر چکر میں پڑے ہو کہ یہ مدنی کا کوٹ بڑا پیارا یہ کہاں سے آیا یہ اس کی گھڑی بڑی پیاری کہاں سے آئی بھئی میں نے جہاں سے لی میں نے حساب دینا ہے تجھے نہیں پوچھنا اللہ نے مدنی نے کہاں سے لی حساب تو میں نے دینا انہوں نے کہا ہانڈی ابلی تے کنڈے کدے سڑنے نے بھی حرام کھاواں گا میں تے کنڈے کدے سڑنے میرے ہانڈی جدو ابل دی ہے اچھی بولو اے بی بیاں ساگ پکاؤں دی ہیں آج جڑی میری بہن نے ساگ پکایا ہے اللہ سونیا اس بی بی نو شیط علی زندگی دیں
میں ساگ کھادا نال اور بھی کچھ کھادا آکھو نا بھی مولوی نے ساگ تے ٹالیا نہیں اور بھی اللہ دا بڑا فضل ہے پر میں دسیا اس بہن دی صفت وہ جدو ساگ پکاندیاں نے بی بی وہ پانی بار کنڈیاں تھا نہیں ڈلدا ہے کہ نہیں اچھی بولو تے کنڈے کدے سڑ دے اچھی بولو تے میں تانوں اج مثال نہ سمجھاتا ہے کسے دا کچھ ویکھ کے نہ سڑیا کر کنڈے تیرے ہی سڑنے انہوں او دا پوچھنا ہے اللہ نے تینوں تیرا پوچھنا ہے میاں صاحب فرماندے نے پورا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں پورا لبا نہ کوئی جت میں اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی میاں صاحب فرماندے نے شیش محل وچ کتا وڑے تے اس نو سمجھے نہ آوے جس والو کتا جاوے تے انہوں کتا ہی نظری آوے انسان جیسا ہوتا ہے اس کو سارا جہان ویسا ہی نظر آتا ہے اچھا یہ اللہ بھی عجب بادشاہ ہے اور اس کے نبی کا اخلاق بھی بڑا اونچا ہے ہم جس کی بھی پوچھتے ہیں برائی پوچھتے ہیں اس میں کوئی برا کام تو نہیں صدقے جاواں نبیاں دے سردار تو جد بھی پوچھتے نے دی خوبی کیڑی حضرت ایک جنازہ آیا تو حضور نے پوچھا بھی اس کا کوئی اچھا عمل کسی کو یاد ہے تو حضرت عمر کہتے اللہ تصلی علیہ انہو راجل فاجر سونے آدھا جنازہ نہ پڑھانا گناہگار بندہ ہے فاسق فاجر ہے میرے مصطفیٰ میں کسی نے دی خوبی یاد ایک صحابی ماڑا جا کھڑا کے آندہ ہے سونے انہو حرس لیلۃ فی سبیل اللہ ایک رات میں ویکھیا سی انہیں دین دے مجاہداں دا پارا دیتا سی اے بچے نے چپ کراؤ پتر چپ کر جائے جان اے بچے ادھر دھیان کر اے بچے نے چپ کرا کے گل سنا پھیلو پھر بولی جاندہ اوے پتر what is this ادھر ویکھ یہ کی کرن دیا دھیان کر میرے بچے نہ بولے لفظ سننے والا ہے کہندے نے سونے ادھر جنازہ نہ پڑھانا اچھی بولو کی کیا صدقے جاواں تسا رحمت عالم مننے پر جانیا نہیں بے نہادہ قرآن آندہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایسا اپنے نبی نے سارے جہانہ لی اے مسجد آج میں نے پتہ لگا ہے اے دیوبندیاں دی مسجد نہیں اے مسلمانوں دی مسجد بابیاں دا مولوی دیوبندیاں دی مسجد تے تقریر کر رہا ہے دیوبندیاں دے مولوی اٹھ کے مر رہے نے یہ دا مطلب ہے نا پیغمبر دے اخلاق نو منیا نہیں جانیا کہ حضور دا اخلاق کیسا ہے وہ خدا کے لیے ساری مسجدوں کے دروازے کھولو ایک دوسرے کے لیے تیرے نبی نے تو مسجدوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھولے جس نے پیغمبر کو مکے سے نکالا تھا کدی کمرے چ جا رہے کدی واپس آ رہے کدی خیمے چ جا رہے کدی واپس آئے یار یار نو سمجھ گیا سونے یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی آپ بندے آنے نہیں میں ہونا چاہے سونا نہیں جنہیں تیرے جیل چلا کرا بولو تے جدن چلے جاوے بدنا میرے آج چی منو نیند آئی سو تے آج وہ جیل چے بندے نے جنہ مصطفیٰ بیٹیاں طلاقاں دے پیغام بھیجے حضور دی بیٹی نو نیزہ ماریا بچہ ضائع کرتا تھپڑ مارے بیت اللہ دے نبی بیچ گوجری گندی سٹی مصطفیٰ دے گلے چ کپڑے پائے اج او کھڑے نے آن کے ستونہ نہ بندے ہوئے تے مصطفیٰ نو نیند ہی نہیں آ رہی ہیندے نے کملی والے آج سونا سی رج کے
میرے نبی نے فرمایا بیٹا وقت آیا دساں سیابی پج کے گیا آپ دے چچا عباس تے فضل ابن عباس آپ دے پتریر چاچے دے پت بھرا نوں پتریر کہندے اب منڈیاں نوں کی پتہ جڑے کزن والے سیاپے چ پے گئے نے چاچے دی تھی تے کزن مامے دی تھی تے کزن سہیلی تے کزن سہیلا تے کزن کڑی تے کزن منڈا تے کزن اودوں ہی پتہ لگدا جدوں ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندا ہے پھر پتہ لگدا ہے کیڑا کزن رشتیاں دی ونڈ جلیو ختم کر دیتی جے رشتیاں دی ونڈ ختم ماسی دا پت بھرا مسیر ہوندا سی تے پھوپھی دا پت بھرا پھپھیرا ہوندا سی تے مامے دا پت بھرا ممیرا ہوندا سی بولو رشتیاں دی ونڈ اے بزرگاں دی عمر دے بندے دسن گیا تائے دی عمر دے تائے جی تہاڈا کی نام ہے بھائی محمد قمر قریشی صاحب سفید داڑھی والے بزرگ نے انہاں نوں پوچھنا ماسیاں تائیاں چاچیاں دے پتر کٹھے بیٹھ کے جوانی سی کھیڑ دے حیا ہوندا سی میرا پتریر ہے میرا مسیر ایک منجی تے میاں بیوی نہیں سی بندے کہ میرا پیو ویندا پیا ہے اینا حیا ہوندا سی سہریاں گھر آ کے جوائی سس دے سامنے اکھ نہیں چکدا تے سہرا اپنی دھی دی منجی تے نہیں سی بیندا دھی اپنے خاوند دی منجی تے نہیں بیندی میرا بھرا ویندا ہے ہن اوتھے ٹی وی لگا ہوندا ہے اوتھے سہرا بیٹھا ہوندا تے جوائی بیٹھا ہوندا ہے نالے ٹی وی ویکھے نال سارا سگرٹ پی نالے آندا چینل بدلو جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے بیڑا ماں بھی انی تی بھی انی پت بھی انا انا ہے جوائی رب نے سانو پاگ لایا کو نو بھی انی آئی سارا ڈبری انی میرے بچوں میری بات کو تم کل غور سے دیکھو گے کہ ناصر مدنی نے کی کیا آج تے تسی ہس کے گل گوا دیندے ہو نا مگر گل میری کل یاد آئے گی تانوں کہ انہیں کڈی وڈی گل کہی سی کہ سورے گھراں چاہندے ہی نواں دوپٹے لبدیاں سی ہن سورے نال بیٹھ کے مہندی دیاں تھالیاں پھڑا کے پھول سٹاؤندے میری ماں دسدی ہے تہاڈا دادا گھر ہونا تے میں لیڑا لبدی پھرنا کہ پاؤ آ حیا ہوندا سی چھت تے کوئی کسی کل چاتی نہیں سی ماردا پراونے نوں کہندے ہی نال دے گھر نہ ویکھی ساڈیاں عزتاں سانجیاں نے تے ہن کوئی کبوتر والے نوں بندہ کہہ دینا بھی تو کبوتر ڈا رہا چھت ادھر نہ ویکھ ہوندا تسی لینٹر پا لو ہن سیاپا نہ بیٹھو ہاں جی سچی گل یہ خدا کے لیے آج کی تقریر عام تقریر نہ سمجھیں اپنے دل میں لے کر جائیں اپنے گھر میں لے کر جائیں آج آپ کو میں سوچ دینے کے لیے آیا ہوں فکر دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں اپنے آپ کو بدلیں خدا کے لیے کہ آپ کیا تھے کیا ہو گئے عمر بن عبدالعزیز اپنے دفتر پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھے نے کتھے اونچی بولیں اللہ تینوں لے جائے گا بول میرے چاند پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھے نے قیوم فیصل بیٹھے نے کون عمر بن عبدالعزیز ایوان صدر سے بیٹھے نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے بیٹھے نے انج کہنا اپنے جی ایچ کے اوچ بیٹھے نے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے عمر بن عبدالعزیز دا بیلی آیا تے آن کے کہندا السلام علیکم کہندے وعلیکم السلام کیف حالک یا اخی وہ کہتے الحمدللہ انا بخیر الحمدللہ اللہ گلاں پرائیویٹ شروع ہو گئی ہیں عمر بن عبدالعزیز نے بٹن تانوں کر دیتا جڑا تھلے سی بجلی آف ہو گئی دیوا بڑا ہو گیا دیوا بجھ گیا گلاں 2 گھنٹے 1 to 1 ملاقات 1 to 1 ملاقات 1 to 1 ملاقات ہوئی تے جان لگا تے اکھاں چوں آنسو نے یار یار نو پوچھدا ہے ساڈے ورگے یار نہیں سی کام ہوے تے نور محمد نہ ہوے تے نورا کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدوں کام ہو جاوے پورا اسی تے صرف مطلب نال پیار کرنے ہیں نا مطلب نال یاری رکھدے ہاں ہائے 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 عمر بن عبدالعزیز اپنے یار نو پوچھدا یار خیر ہے کیوں رویا کہندے نے یار رویا اس واسطے تینوں ملن آیا سا دل ٹوٹ گیا ہے یار آون تے لائٹ دا انتظام کریدا جنریٹر دا انتظام کریدا یو پی ایس دا انتظام کریدا کہ میرے یار نو تنگی نہ ہوے سپیر لائٹ دا انتظام کریدا ہے تے یار تو اگلا بھی بجھا دیتا دیوا تے میں نیرے چ تیرے نال گلا کردا رہا
عمر بن عبد العزیز دیاں اکھاں ڈولن لگ پیاں آندا یار جدو تو میرے کول آیا یار یار کول جا کے رب کول جاندا ہے یار یاراں نال بیٹھ کے زنا کردے نے یار یاراں نال بیٹھ کے شراب پیندے نے یار یاراں نال بیٹھ کے ٹھگی مار دے یار یاراں نوں اپنیاں سہیلیاں دے نمبر دیندے نے تو میرے کول لے میں تیرے کول لواں سنو سنو نوجوانوں یار یاراں نوں آندے نے اے میرے نال نہیں سیٹ تور نال ہو جائے گی تے نمبر لے لا ڈب کے مر جو شیم فار یو اللہ جاندا ہے افسوس ہے اج دے نوجواناں تے اے وی تے یار بیٹھے نے عمر بن عبد العزیز دا یار بیٹھا ہے تے رب بھی یاد ہے تے یار بھی یاد ہے رب بھی یاد ہے اچھی بولو جنوں یاد ہے او بولن باقی چپ رہن جنوں یار نوں یار دے کول بھی تسی جملہ جے کدی غور نہ سوچو نا ناصر مدنی کی بول رہا ہے کہ تہاڈی ساری دنیا نوں لین کٹ کے اودے نال جڑ جائے میں جملہ جڑا کیا ہے نا ایدہ سمجھا دینا ہے آندھی یہ قالت ہے تلک ایکسکیوز می میں نے آپ کے لیے اتنا انتظام کیا 5 سٹار ہوٹل میں کمرہ کیا آپ کے لیے تیار مجھے زلیخا کہتے ہیں میں عزیز مصر کی بیوی پوری مصر میں حسن میرا مشہور میں نے آپ کے لیے کتنا پیارا یہ کمرہ تیار کیا ہے ایکسکیوز می پلیز قالت ہے تلک میری طرف دیکھیں میرے ہونٹ کی طرف میری آئیز میرے لپس میرے ہونٹ میرا جسم میرے جسم کی ہائٹ میں کتنی خوبصورت ہوں میری زلفیں میرا کجل میری پلکیں دیکھو آپ میری پلکوں میں اپنا سب کو چھپا سکتے ہو آ جائیں یوسف کہتے ہیں بی بی میں نمک حرام نہیں میں ایس مالک دی بھی خیانت نہیں کر سکتا اس مالک دی بھی خیانت نہیں کر سکتا کہتے ہیں بی بی میں اچھا چلو ایسے کپڑا ڈال دیا ایشور کے اوپر کہنے لگے مہازا واٹ از دس یہ کیا ہے مہازا یہ کیا ہے ایک یہ کہن دیئے میرا رب ہے منو شرم آئیے میں کہا چلو میرے تے کپڑا پاواں ویکھینا تے جناب یوسف آندے نے انہوں علیم بذات صدور تیرا رب تے پردے دے پیچھے نہیں ویکھدا پر جنوں یعقوب نے رب منیا جنوں یوسف رب مندا ہے سینیاں دے اندر چھپے بھیت بھی جاندا ہے اور ساڈے